بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ نون لیگ کے قریبی ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے اور اس وقت یہ خبر میڈیا کی زینت بنی ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر الیکشن میں کامیابی کی صورت میں وزارت عظمیٰ کی امیدوار نہیں ہوں گی۔ نواز شریف کے خاندانی قریبی ذرائع سے یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اگر نون لیگ کامیابی حاصل کرتی ہے تو فیملی میں سے اگر کوئی نام ہوگا تو وہ شہباز شریف کا ہوگا، اور اگر اپنے خاندان سے باہر جائیں گے تو سب سے مناسب نام شاہد خاقان عباسی کا ہوگا۔ یہ نون لیگ کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھی، شاید دھڑوں میں تقسیم ہے، لیکن یہاں تو ایک واضح پالیسی نظر آ رہی ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ بڑا اہم پیغام آیا سعودی عرب کے جو سفیر ہیں برائے اقوام متحدہ، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے کہ اگر 1967 کی والی سرحدوں پر اسرائیل واپس چلا جائے تو نہ صرف سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا بلکہ دنیا کے باقی اسلامی ممالک بھی اسے تسلیم کریں گے۔ عالمی منظر نامے پہ اور تناظر میں ایک بڑی خبر ہے، اس پر بھی آج بات چیت کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ گوادر میں پچھلے 31 دنوں سے احتجاج جاری ہو اور بالآخر حکومت نے ہوش کے ناخن لیے اور وفاقی وزیر اسد عمر اور زبیدہ جلال وہاں پہنچے ہیں اور بات چیت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، اتنی دیر تک کیوں اس کو اگنور کیا گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر ایک اچھی خبر ہے شاید کہ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا گیا، آج 12 بجے سے اطلاق ہوگا، پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی کی جائے گی۔ یہ معاملہ بھی ہوگا اور کوشش کریں گے کہ پروگرام کے آخر میں کچھ ہلکی پھلکی خبریں بھی شامل کریں۔ میرے ساتھ ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں نامور صحافی، تجزیہ کار اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، نون لیگ کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کہ ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں تقریباً، اور بہت سارے ہمارے تجزیہ کار کہتے ہیں دھڑے ہیں، بٹے ہوئے ہیں، لیکن آج ایک بڑا پیغام اس طرح کا کمپاؤنڈ قسم کا آیا ہے کہ اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ واضح پالیسی نظر آتی ہے۔ خبریں پچھلے دنوں سے آ رہی تھیں اور شاید خاقان عباسی کے بیان کے بعد لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سنجیدہ پیغام ہے جو دیا گیا ہے۔ عام طور پر تاثر یہ تھا کہ جو ایک نواز شریف کا بیانیہ ہے، ایک شہباز شریف کا بیانیہ ہے، اگر نواز شریف کا بیانیہ چلے گا اور مریم نہیں بن سکے گی تو شاید شاہد خاقان عباسی کو بنا دیا جائے، کیونکہ اس بیانیہ کے وہ زیادہ قریب ہیں، شہباز شریف کو نہ بنایا جائے۔ ٹیکنیکلی وہ پارٹی کے صدر ہیں اور وہ سینئر نائب صدر ہیں شاہد خاقان عباسی۔ چنانچہ یہ جب اعلان کیا گیا کہ شہباز شریف چونکہ صدر ہیں وہی ہمارے امیدوار ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور آج جو وضاحت آئی ہے کہ کسی دوسری صورت میں کوئی اور تبدیلی لانی ہوگی تو پھر ہم شاہد خاقان عباسی کو اس پہ کریں گے۔ یہ خاندانی ذرائع کا فیصلہ ہے۔ خاندانی ذرائع کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف اس پر اتفاق کر رہے ہیں۔ نواز شریف پر اتفاق کرنے کی بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ لندن میں ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو تبدیلیاں جو ان کے لوگ وہاں موجود ہیں فیملی کے علاوہ، یعنی کہ نواز شریف و مریم کے علاوہ، وہ انہیں ایکسیپٹیبل ہے۔ نواز شریف نے غالباً اوکے دے دیا ہے اور ظاہر ہے اس کی پرائرٹی شہباز شریف ہی ہوگی، اور شاہد خاقان عباسی تو کسی دوسری صورت میں ایکسیپٹیبل ہوگا یا ہوں گے تو ان کے لیے بڑے مضبوط امیدوار ہوں گے۔ مریم کا جو خیال تھا کہ مریم کو یعنی لوگوں کا خیال تھا کہ مریم اس پہ کوئی پھڈ ڈالے گی، مریم باپ سے باہر نہیں جائے گی، اور کوئی بھی پارٹی کا بندہ جو ہے نواز شریف سے باہر نہیں جائے گا۔ ملنے والے معتبر لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سعودیہ سے گارنٹی مانگ رہی ہے۔ کیا وہ گارنٹی دیں گے؟ کیا یہ گارنٹی ان کو لے دیں گے؟ وہ گارنٹی مانگ رہے ہیں یا یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سعودیہ سے گارنٹی لے دو، ہم آپ کی بات مان کر الیکشن میں آ جائیں اور آپ بیچ میں گڑبڑ کر دو، یا وہ بھی مانگ رہے ہیں؟ غالباً کوئی نہ کوئی بین الاقوامی طاقت بھی جو ہے اس کے درمیان آئے گی۔ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جب بے نظیر آئی تھی تو بعد میں پول کھلا کہ کتنی طاقتیں جو تھیں برطانیہ کی یا امریکہ کی اس میں شامل تھیں۔ این آر او ایسے نہیں ہو گیا تھا، مشرف نے ایسے نہیں کر دیا تھا، تو ایسی باتیں تو ہوا کرتی ہیں۔ مطلب میاں صاحب یہ جو بات ہے اس میں یہ کہتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی ہوں یا شہباز شریف صاحب، وہ دونوں ہی قابل قبول ہیں مقتدر حلقوں کے لیے۔ اس میں مزید بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، ایک نامور صحافی بھی ہیں جناب سلیم بخاری صاحب۔ سلیم بخاری صاحب ان کا ہمارے کیا ساتھ تجزیہ ہے سر لائن پہ؟ ان سے جناب ان کی رائے لیتے ہیں، ان کی رائے تو بڑی معتبر ہوتی ہے، ہمیشہ معتبر ہوتی ہے۔ السلام علیکم سلیم بخاری صاحب۔ جی وعلیکم السلام سجاد صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے سلیم بخاری صاحب۔ مسئلہ تو وہی آپ پڑا ہے کہ اڑائی جاری تھی فائیں کہ مریم لڑ پڑے گی، شہباز لڑ پڑیں گے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ لندن میں رابطے ہوئے ہیں دوستوں کے، اور سمجھ گئے ہوں گے کن کے،
اور یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ہمیں آپ کے لوگ جو ہیں وہ قابل قبول ہیں، اور شاید نواز شریف نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ اس سے تو فائد دم توڑ جائیں گی اور بہت مایوسی ہوگی لوگوں کو، جو کہ اس خیال سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول پارٹی ہے ہی نہیں، ان کے لیے تو لگتا ہے کہ خیر راستہ نکل رہا ہے کچھ. سجاد میر صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، میں اور آپ یہ پچھلے کچھ 30-35 برس سے سن رہے ہیں کہ خاندان شریفہ میں جھگڑا ہو گیا ہے، خاندان شریفہ میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، خاندان شریفہ میں نئی پارٹی بننے والی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سنا، کیا کیا ہم نے دیکھا. لیکن دو باتیں جو اس وقت سمجھ لینی چاہیے سب کو، وہ یہ ہے کہ جب تک نواز شریف کی سانسیں چل رہی ہیں، فیصلہ صرف اس نے کرنا ہے، اور اسی کا فیصلہ ڈاؤن دا لائن پارٹی میں پہلے بھی پرویل کیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی پرویل کرے گا. ایک تو اس کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ 2 ایونٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں تک میسج پہنچانے کی کوشش کی تھی. ایک تب جب ان کا پچھلی دفعہ لندن میں آپریشن ہوا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کمپلیکیشنز ہو گئی تھی اور ان کی زندگی اور موت کے لالے پڑ گئے تھے، تو اس آپریشن پر جانے سے پہلے انہوں نے وہاں پر موجود پارٹی لیڈرشپ، جس میں سارے ہی موجود تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے یہ کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو میری پارٹی کا وارث ہوگا شہباز شریف. اس کے بعد جب وہ دوبارہ بیمار ہوئے، جس کے بعد وہ لندن چلے گئے، وہ تھا جب سروسز ہاسپٹل میں تھے، وہاں جانے سے پہلے بھی انہوں نے ایگزیکٹلی اسی قسم کے خیالات کا اظہار جاتی عمرہ نے کیا تھا ان پریزنس آف دا انٹائر پارٹی لیڈرشپ. اب اس کے بعد اگر کسی کو کوئی ابہام رہ جاتا ہے تو وہ دوسری بات ہے. جو بات میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب اپنے تمام تر محبت، لاڈ اور پیار کے باوجود ایک نا تجربہ کار خاتون کو، جس نے نہ ابھی ایم این اے بنی ہے، نہ سینیٹر بنی ہے، نہ اور کوئی سرکاری عہدہ ان کے پاس رہا ہے، ان کو اٹھا کے سیدھا پرائم منسٹر بنا دیں گے. کیا ہم نے اس طرح سے بنائے گئے پرائم منسٹر کا تجربہ کر نہیں لیا؟ کیا وہ کافی خوفناک تجربہ نہیں ہے جو ہم اسی قسم کا کوئی ایک اور تجربہ کرنے جا رہے ہیں؟ دوسری بات، شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایڈمنسٹریٹر ہونے کا تو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں. پھر ان کی ریکگنیشن جو ہے وہ صرف ان کے پارٹی کے وہ لوگ نہیں کرتے جن کا مفاد وابستہ ہوتا ہے ان سے. اگر آپ کو یاد ہو، ان کی کرپشن کے حوالے سے چائنا کا سٹیٹمنٹ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو منصوبے سی پیک کے شہباز شریف صاحب نے آرگنائز کیے یا دیکھے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہے، یہ گارنٹی آئی تھی چائنا سے. پھر پنجاب سپیڈ کا ٹائٹل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہاں سے آیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک اور اے ڈی بی نے یہ کہا تھا کہ فنڈز کی یوٹیلائزیشن اور ڈیولپمنٹ پروسیس کی سپیڈ، اس میں انہوں نے بے پناہ سراہا تھا اور کمپلیمنٹ پیش کیا تھا ٹو شہباز شریف. تو شہباز شریف کی کیپیسٹی کے بارے میں تو میں نہیں سمجھتا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہونا چاہیے. کیا آپ کو اور مجھے یاد نہیں ہے انہوں نے ڈینگی کو کیسے ہینڈل کیا تھا؟ ٹھیک. کیا آپ کو اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ بیوروکریسی کیسے ان کے نام سے کانپتی تھی؟ آج تو بیوروکریسی اتنی جرات مند ہو گئی ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں تب بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے صبح سے شام تک ٹرانسفروں کی آپ سینچری سکور کریں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان مسلم لیگ کے لیے ایک ہی کینڈیڈیٹ کو بناتی ہیں. آپ کو یاد ہو جب خاقان عباسی صاحب کی باری آئی تھی، جب نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے فعال نکلا تھا شہباز شریف کے نام. لیکن آپ کو یاد ہے مجھے اور آپ نے خود آپ کو انہوں نے بتایا تھا، کیونکہ میں نے بہت سارے شروع کیے ہوئے پنجاب میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری موجودگی تکمیل ہو، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ کسی کو بھی اور بنا دیجئے. دس از ہاؤ شاہد خاقان عباسی بیکیم دا پرائم منسٹر. جاتا ہے کہ شاید خاقان عباسی گویا ریپرزینٹ کرتے ہیں، چونکہ وہ ابھی اہل نہیں ہے، تو شاید ایسا تو انہوں نے شاید خاقان عباسی سے کروا کر اس بات کو گویا واضح کر دیا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمارے وہی ہیں اور وہی ہمارے امیدوار ہیں. تو یہ تو میں آپ کو ایک، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ورچوئل لنک پر ایک پارٹی کا اندرونی اجلاس ہو رہا تھا سینٹرل ایگزیکٹو کا. اس میں مریم نواز نے جب حمزہ شہباز کچھ بول رہے تھے تو ان کی بات کو انٹرپٹ کر کے انہیں سنب کرنے کی کوشش کی. تو نواز شریف نے کیا کہا تھا، میرا نہیں خیال کہ کسی سے وہ پوشیدہ ہے. انہوں نے نہ صرف شٹ اپ کال دی تھی بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ سیاست حمزہ سے سیکھیں. میں ذمہ داری سے کوٹ کر رہا ہوں یہ جملہ، آپ کے کانوں تک بھی یہ پہنچا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ دعائیں صبح سے شام تک کرتے رہنا کہ شریفان خاندان شریفہ
یہ بٹ جائے آپس میں، یہ ان کی بھائیوں کی لڑائی ہو جائے، بیٹی جو ہے وہ باپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے. یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں میر صاحب، لیکن میں اور آپ جتنا اس فیملی کو جانتے ہیں یا ہم نے جو کچھ ان کو ایز اے سیاستدان دیکھا ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی نواز شریف کے فیصلے کو بائی پاس کر سکتا ہے، سپرسیڈ کر سکتا ہے. اور مریم کی باری آئے گی ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ پوٹینشیل لیڈر ہیں، وہ کراؤڈ پولر ہیں، وہ ساری کوالٹیز ہیں ان میں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف صاحب حیات ہوں، نواز شریف صاحب فیصلہ کرنے والے ہوں اور پرائم منسٹر محترمہ مریم نواز بن جائیں. مجھے ایسا نہ سیاسی طور پہ دکھائی دیتا ہے، نہ اخلاقی طور پہ، اور نہ خاندانی روایت کے تحت. کیا آپ کو اور مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب تشریف لائے تھے جاتی عمرہ؟ کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے میاں شریف صاحب سے کہا تھا کہ آپ بڑے بیٹے کو کہیں کہ وہ بزنس دیکھے اور چھوٹا ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں؟ تو کس نے انکار کیا تھا؟ شہباز شریف نے انکار کیا تھا کہ نو، کوٹ اینڈ کوٹ پاگیدی موجودگی جو میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے، بالکل آپ نے بہت درست تجزیہ کیا شریف خاندان کا بھی، پاکستان کی سیاست کا بھی، اور جو اصل سے آ رہا ہے پیگمیٹکلی جس طرح سوچنا چاہیے اس کا بھی. میرے خیال میں بہت سی باتیں طے ہو چکی ہیں. بہت شکریہ آپ کا سلیم سر، بڑا پریسائز اور بڑا انہوں نے پن پوائنٹ بات کی ہے کہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سن رہے ہیں اور شروع سے یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ خاندان بڑھ جائے گا، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد شاید یہ واضح ہو گیا کہ وہ تو ایک پیج پر موجود ہے، اور شاید ان کی سیاست کا یہ نظر طریقہ کار بھی ایسی ہے، الجھاؤ سلجھاؤ میں رہتے ہیں لیکن کام وہی کرتے ہیں جو ان کے مطمع نظر ہوتا ہے. اچھا میر صاحب، اگلا ہمارا موضوع ہے، ایک اہم خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے سفیر برائے اقوام متحدہ نے آج ایک بڑا ہی اہم عالمی تناظر میں جاری کیا کہ اگر اسرائیل 1967 والی سرحدوں پر واپس چلا جائے فلسطین کے تو ہم اسے تسلیم کریں گے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا نہ صرف ہم بلکہ سارے دنیا کے مسلمانوں ممالک کو بھی ان کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہوگی. سر، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ رابطے تو بڑے قریبی ہیں. پاکستان میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تسلیم کر لے گا، جبکہ اس نے کیا رکھا ہے کہ ہم نہیں کریں گے جب تک چاہے عرب ممالک کر لیں. لیکن پاکستان کی حکومت نے یہ وضاحت کر دی ہوئی تھی کہ ہماری پالیسی وہی ہوگی جو سعودی عرب کی ہوگی، اور یہ بات اس وقت کہی تھی جب پرنس عبداللہ فارمولہ آیا تھا. یعنی شاہ عبداللہ اس وقت ابھی ولی عہد تھے، بادشاہ نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر اسرائیل 67 کی سرحد پہ واپس چلا جائے اور یروشلم کو بھی چھوڑنے کی بات تھی تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، جس پر اکثر مسلمانوں نے ان کی تائید کی اور ان کی حمایت کی تھی. یہی لگتا ہے کہ اب ان کا نقطہ نظر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کر لیا جائے تو دنیا تسلیم کر لے گی. اصولی طور پر تو یہ بات طے ہو چکی ہے کہ باقی حصہ فلسطین ہے، لیکن فلسطین کو اسرائیل کے انڈر ایک فلسطین اتھارٹی بنا کے رکھا ہوا ہے، اور غزہ کی پٹی پر تو ظلم ستم کے پہاڑ ڈال دیے گئے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسے آپ انڈیپینڈنٹ ریاست ڈکلیئر کریں اور اسرائیل جس علاقے میں ہے اس علاقے میں رہے، اپنی اوقات میں رہے، اپنی حد میں رہے، چلو یوں کہہ لیتے ہیں، اپنی حد میں رہے، اور تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے. جبکہ ابتدائی موقف یہ تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. یہ ایک تبدیلی تو آئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو آئے وہ 20-25 سال ہو گئے. اب میرا خیال میں ان کا یہ دہرانا کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بات جو ہے بالکل غلط ہے یا اس کا کوئی سب. اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں، جناب محمد مہدی صاحب. وہ لائن پہ موجود، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. لائن پہ موجود جی، میرے سے موجود ہے. جی السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام. السلام علیکم جناب، کیا صورت آ رہی ہے؟ خبر آج وہ بڑی تذکرہ ہو رہا ہے اس کو چینل پر بھی کہ سعودی عرب نے کہا کہ 67 کی سرحد پر اگر اسرائیل چلا جائے تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے، مسلمان ممالک بھی تسلیم کر لیں گے. تو میں یاد دلا رہا تھا کہ جسے پرنس عبداللہ فارمولہ کہتے تھے اور جسے بارے میں پاکستان نے بھی کہا تھا پاکستان وہی کرے گا جو سعودی عرب کرے گا، تو کیا یہ اسی کو دوبارہ دہرایا گیا ہے یا اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تبدیلی آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہی کے ساتھ گفتگو کے اندر جس وقت یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بڑھ رہے تھے تو ہم نے اس تمام چیزوں پر متعدد بار گفتگو کی تھی اور بار بار سعودی عرب کا ذکر آیا تھا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، اس وقت بھی ہمارا یہی خیال تھا کہ اتنا بڑا فیصلہ یو اے ای کر رہا ہو
اور جو خلیجی ممالک کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کو اس بات کی خبر نہ ہو یا اس کی تائید حاصل نہ ہو. جو 67 کی بات آج انہوں نے دہرائی ہے یہ سعودی عرب کا بلکہ شاید بہت سارے مسلمان ممالک کا اور لیڈر کا یہ بہت پرانا موقف ہے اور وہ اس موقف کو مختلف اوقات میں دہراتے رہتے. لیکن اس وقت ذرا اس کی اہمیت اس لیے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے جو ایئر اسپیس استعمال کی ہے UAE آنے کے لیے وہ سعودی عرب کی ہے اور سعودی عرب نے اس کو اجازت دی جو عموماً پہلے ایسا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑے سے نئے زاویے سے ہے. پھر ابھی پچھلے ہفتے جس قسم کے فیسٹیول سعودی عربیہ کے اندر ہوئے اور جس طرح کی اس کی انٹرنیشنلی اس کو دکھایا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سعودی عرب کے لیے ایک نئی چیزیں ہیں. تو محمد بن سلمان صاحب کیونکہ ایک نئے آدمی ہے ابھی ان کی عمر جس 35 سال ہے اور خیال یہی کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بادشاہ بنتے ہیں تو ایک لمبے عرصے کے لیے بنیں گے تو وہ اپنے لیے جو ہے وہ مزید گنجائش دیکھ رہے ہیں ویسٹ کے اندر. اور ہمارے لوگ بھی عموماً یہ خیال کرتے ہیں کہ ویسٹ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہمیں اسرائیل کا رستہ چاہیے تو وہ بھی اس بات کو بھی ذہن میں رکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرنس عبداللہ نے ایز اے کراؤن پرنس بھی یہ بات کی تھی اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے. لیکن اس وقت میں اور اس وقت میں صرف فرق یہ ہے کہ اس وقت اس قسم کی بھی خبریں چل رہی ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے محمد بن سلمان کی اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور اب تو بہرحال آفیشلی اسرائیلی وزیر اعظم کا چکر لگا کر چلے گئے ہیں اور وہاں پہ گفتگو کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں جو ایک بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ذکر کیا ہے کہ ایران کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ہفتے ایران میں تہران جو تھے وہ قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں بادشاہ کے امیر UAE کے انہوں نے وہاں پر ان سے بھی تہران بھی گئے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت اہمیت سب چیزوں اختیار کر گئی ہے. اور اس سے پہلے ولی عہد جو تھے UAE کے وہ ترکی گئے ہوئے تھے اور ترکی سے ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے خاص طور پہ جب سے جو ایکسپو ہونی تھی جو ہو رہی ہے اس وقت دبئی میں اس میں جب ترکی ان کے مقابلے پر آیا اور جس طرح کے حالات اس وقت سے پیدا ہوئے تو دنیا کے اندر ایک یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس سے رجوع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور اسے انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں گے تو صرف اس حد تک نہیں اسے دیکھا جا سکتا کہ یہ بات وہ پہلے بھی کرتے رہے. آج کی جو نئی صورتحال ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا یہ ٹھیک بات ہے. آپ نے پرنس عبداللہ محمد کے بارے میں کہا کہ جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی لبرل اور ماڈرنائز کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے اور کچھ لوگ اسے شکی نظر سے دیکھتے ہیں کہ سارا یہ کچھ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے یا سچ کچھ پریگمیٹک ہوا جائے تو حالات بدل رہے ہیں اور ہمیں اسے سمجھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ ہی حالات بدلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں شاید کہیں نہ کہیں یہ بھی موجود ہے کیونکہ عموماً بادشاہت جو ہوتی ہے وہ اپنی جڑیں جو ہیں وہ اپنی عوام کے بجائے اپنے سے باہر دیکھتے ہیں اور باہر کی طاقتوں کی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں. تو انٹرنیشنلی ہم نے اوباما کے دور میں دیکھا کہ سعودی عرب کے لیے کافی پریشانی کا سامان پیدا ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کے آنے کے بعد صورتحال میں کچھ تبدیلی آئی لیکن ٹرمپ نے کہ اگر ہم سعودی عرب پہ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو یہ سلطنت جو ہے یہ ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکے. تو یہ وہ ساری سچویشن اور پھر ترکی میں جو سعودی عرب کے صحافی کا قتل ہوا اور جس طرح اس کو ہوا تو محمد بن سلمان اس پریشر سے بھی آج والے دن تک نہیں نکل سکے ہیں. تو اس پریشر کو بھی ذہن میں رکھ کے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ویسٹ کے لیے اور ان کو قابل قبول ہونے کے لیے آسانی پیدا کرے گی. تو ایک طرف انہوں نے انٹرنلی اپنے بڑے مخالفین کو اس وقت گرفتار رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے جو وہاں کی مذہبی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے ہٹ کر بھی کچھ فیصلے کر رہے ہیں جیسے یہ فیسٹیول وغیرہ ہوئے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو وہاں کی سماج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی.
ضرور نوجوان نئے لوگوں میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ان چیزوں کو پسند کر رہے ہوں گے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ وہاں پر تمام لوگ ہی ان چیزوں کے ساتھ ہو گئے، یہ شاید ابھی قبل از وقت ہے۔ آل وہاب اور آل سعود کے درمیان ایکویشن ذرا کچھ ڈفرنٹ ہو رہی ہے، یہ لگ رہا ہے مجھے۔ جی بالکل ایسا لگا۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد مہدی صاحب آپ نے وقت اس دیا۔ میں ساری صورتحال آپ کو واضح ہو گئی اور نقشہ نظر آ گیا۔ سر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حالیہ دنوں میں سعودی عرب میں ایک بہت بڑا کنسرٹ ہوا اور وہ بالی ذکر ووڈ کے سٹار جو ہیں وہ سلمان خان بھی وہاں گئے۔ جی ہاں، اس پر وہ وہاں کے مذہبی طبقے خوش نہیں ہے، تو میں نے اس کو آخر میں کہا کہ آل وہاب اور آل سعود کی ایکویشن بدل رہی ہے کیا؟ تو ساری باتیں تو ہیں، لیکن بہرحال نظر رکھنی چاہیے صورتحال۔ سافٹ امیج بنانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، کیا سعودی عرب کا وجود لگتا ہے کہ مغربی طاقتوں کی بالادستی کے بغیر شاید خطرے میں پڑ جائے گا سر، یا ان کی بادشاہت بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایران میں بہت سے خواب لوگوں نے دیکھے تھے، ہاں جی، ایران نے کتنے عرصے سے امریکہ کو دور رکھا ہوا ہے اور بغیر کسی ویسٹرن مدد کے اس نے اپنے آپ کو باقی رکھا ہوا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، مزید بھی موضوعات پر بات کریں گے، یہاں کہا جا رہا ہے ایک بریک کے لیے، ٹیک اے شارٹ بریک۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات کرتے ہیں گوادر کی۔ اب بلوچستان کی یہ خبر ہے 31 دنوں سے احتجاج جاری ہے اور شاید یہ خیال تھا حکومتی حلقوں کا کہ اس کو اگنور کریں گے تو یہ از خود یہ چیزیں معاملے حل ہو جائیں گے، لیکن اجتماع اتنا بڑا ہے اور پھر میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوا، آخر کار حکومت نے ہوش کے ناخن لیے اور وفاقی وزیر اسد عمر اور زبیرہ جلال گئے۔ کیا لگتا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے سر؟ کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا۔ دیکھیں بات کچھ لمبی ہوتی جا رہی ہے، ہمیں اب تک خبر کیوں نہ ہوئی، اور اگر سچ مچ وہ ٹرالر مچھلیاں پکڑتے ہوئے سمندروں سے گزر جاتے ہیں تو مقامی ماہی گیروں کو تو احتجاج کرنا ہی پڑے گا نا جی۔ اور نازک مسئلہ ہے، گوادر کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس پر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اسے ناکام کرنے کے لیے، سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے۔ ایسی صورت میں ہمیں ایک ہی چیز کو دیکھنا چاہیے، مثلا چھوٹی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یہ جو احتجاج کرنے والوں کے لیڈر ہیں اور وہ کوئی قوم پرست قسم کے لیڈر نہیں ہے، وہ جماعت اسلامی کے مولوی ہیں، جماعت اسلامی کے آدمی ہیں، اور اب جا کے یہ ہماری وفاقی حکومت پہنچی ہے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کو اندازہ نہیں ہوا، اتنی لمبی ریلیاں نکلی ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے ان کا روزگار چھین رہے ہیں، ان کا رزق چھین رہے ہیں، ان کے ذرائع چھین رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایران سے چیزیں نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، سیکورٹی کے لیے آپ بند کریں، پھر یہاں سے پرووائڈ تو کریں نا جی، اپنے ملک کو اتنا تو کریں کہ ان کی سبزیاں اور یہ خوراک اگر اس کے لیے تک کے لیے وہ محتاج ہیں سرحد پار جانے کے، تو پھر تو وہ آپ ان کو کہاں روک سکتے ہیں؟ سر وہ لوگ تو یہاں تک کلیم کرتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ کہ ان کی تو پیٹرولیم کی مصنوعات کی ضروریات بھی شاید بارڈر سے ہی پوری ہوتی ہیں۔ نہیں، وہ تو پورے بلوچستان میں پیٹرول آپ کا وہاں بک رہا ہے، آپ اس پر کنٹرول ہی نہیں کر رہے، یہاں تک آتا ہے پیٹرول ان کا، بعد پاکستان کے حصوں میں ان کا پیٹرول آ کے بکتا ہے، اسٹیٹ جو ہے اس پہ خاموش رہتی ہے، شاید انہوں نے ایکویسٹ کر رکھا ہے، نظر انداز کر رکھا ہے۔ اس پوری صورتحال کو، گوادر کے جو معاملے کو ہے، اتنا آسان نہیں لینا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں نادر میر صاحب۔ نادر میر صاحب بلوچستان پہ بہت اتھارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جیو پالیٹکس پہ ان کے بہت کام کیا انہوں نے، ان سے ان کی رائے لیتے ہیں۔ السلام علیکم نادر میر صاحب۔ سر کال ڈراپ ہو کے دوبارہ سے رابطہ کرتے ہیں۔ جی آپ کچھ بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ شاید حکومت نے ایک طرح سے رضامندی دے رکھی ہے کہ جو معاملات چل رہے ہیں ایسے چلتے رہیں، لیکن جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے سر اور لوگوں کے روزگار پر زد پڑے گی، پھر حکومت ان کو کیسے راضی کرے گی؟ معاملات اب یہاں تک آ پہنچے۔ یہ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہے؟ ہر سیاسی حکومت کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھے۔ بلوچستان ایک ہمارے لیے سینسٹیو جگہ ہے، اور گوادر تو موسٹ سینسٹیو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے سی پیک سے ہے، اس منصوبے سے ہے جو اس خطے کی قسمت بدل سکتا ہے، اس منصوبے سے ہے جس کے خلاف جو ہے امریکہ بھی اور انڈیا بھی اور مغرب کی طاقتیں جو ڈٹی ہوئی ہیں، پھر ہم غلطیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شہر وہاں آباد کر دیں گے، ان کو سہولتیں بھی نہیں دیں گے، ان سے روزگار بھی چھین لیں گے اور کہیں گے ہمارا حکم مانو؟ یہ کیسے چل سکتا ہے؟ سر نادر میر صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ دوبارہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم بغیر صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کو ذہن میں دے رہا ہوں، میں نے سنا تھا کیسے ہیں؟ ذاتی طور پر آپ مصروف تھے کچھ، لیکن میں پھر بھی آپ کو ذہن میں دے رہا ہوں
کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ ہے، گوادر کا مسئلہ ہے، اور ویسے بھی جیو پالیٹکس کی جتنی آپ کی درک ہے کسی اور کو نہیں، تو مجھے خیال آیا کہ آپ سے بات کی جائے۔ اگر میں نے غلط وقت پر آپ کو ذمہ دی تو معذرت کرتا ہوں، لیکن مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے بلوچستان کی؟ ویری کائنڈ میر صاحب، میں آلویز اویلیبل ہوں کچھ ایشوز سے۔ اینی وے لیٹس گیٹ آن ٹو دا سبجیکٹ۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے بلوچستان کے معاملے میں اور گوادر پہ میں نے کتاب بھی لکھی تھی، گوادر اس لیے میں نے کہا تھا۔ جی بالکل، اس کے علاوہ بھی بہت کام کیا اور آئی ایم ویری کرنٹ آن اٹ آلسو، اگرچہ اپنے کام باقی چلتے رہتے ہیں۔ اور ہماری پاکستان نیشنل ریفارم موومنٹ جس کا میں چیئرمین ہوں، آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر آیا، وہ بھی باقی پاکستان کے علاوہ بلوچستان پہ کر رہی ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت جو مسئلہ ہے نا، ایک تو 2-3 مسئلے ہیں بلوچستان میں۔ ایک تو پرانا مسئلہ چل رہا تھا، تو باہر کی طاقتیں وہاں انسرجنسی اور وہاں سے بلوچستان میں رہی تھی، پاکستان بھارت بیس پاکستان میں جو چینج آیا ہے آفٹر پوسٹ فال آف کابل ٹو طالبان، افغان طالبان، اس کے بعد کچھ انوائرمنٹ میں فرق آیا ہوا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں، لیٹس سی ہاؤ تھنگز ہیپن آؤٹ نیکسٹ۔ کرنٹ سبجیکٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یا آپ ایک سارا پاکستان کو پتہ ہے، وہ ہے گوادر کا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے رائٹ ناؤ۔ تو بنیادی ایشو یہ ہے کہ گوادر، جو میں نے کتاب میں بھی لکھا، اس پہ کام بھی بہت کیا، ایک نیو سٹی بن رہا ہے کہ گوادر جیسے لاہور پرانا شہر ہے، تو گوادر پرانا شہر نہیں ہے، گوادر تو چھوٹا سا فشنگ ولیج تھا یا فشنگ ٹاؤن تھا۔ اس کو اٹھا کے ہم گلوبل میٹروپولس بنانا چاہتے ہیں، گلوبل سٹی بنانا چاہتے ہیں، بلکہ میرا ہی پلان تھا، اور کتاب بھی ہے اور کام بھی ہے، اور میرے علاوہ کچھ اور لوگوں نے اس پہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ۔ اینی وے، اب جب وہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے جو لوگ ہیں ان کو خیال کرنا ہے نا، مطلب گوادر کے لوگ اور مکران کے لوگ، اور بہت اچھے لوگ ہیں، ویری پیٹریوٹک، ویری فروگل، ڈیڈیکیٹڈ پیپل آف پاکستان۔ ان کو تو ہم نے سب سے پہلے مطلب لک آفٹر کرنا ہے، یا ان کی ویلفیئر کرنی ہے۔ یہ ابھی حکومت سارے پاکستان کی ویلفیئر کی بات کرتی ہے، ساری پولیٹیکل لیڈ کرتی ہے، تو میں کہتا ہوں لیٹس اسٹارٹ فرام گوادر۔ یہاں پر ایک نیا شہر بنانا ہے اپنے، تو ادھر کے لوگوں کا پہلے خیال کریں نا، باقی کو تو کریں گے۔ اب ادھر ایشو یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے کہ ایک نئے علاقے میں، جیسے ایک زمانے میں ایک ورڈ تھا کیلیفورنیا گولڈ رش، امریکہ میں کیلیفورنیا گولڈ نکلا، سارے چل پڑے، پھر اس کے ساتھ کہانی ہوئی، اسی طرح دبئی چلو والی بات تھی۔ تو اسی طرح اب گوادر آنے سے وہاں آپ کو پتہ ہے دنیا سے انویسٹر آئے، لوکل جو پاکستان کے پارٹیز تھی انٹرسٹڈ، وہ بھی، دنیا بھی آئی وہاں پر، آ رہی ہے مختلف طریقوں سے۔ اور اس کے اندر گوادر کا جو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے کہ وہاں کی جو روزگار ہے لوگوں کی، اکنامک سائیکل جو ادھر کا چل رہا ہے ہسٹوریکل اینڈ ٹریڈیشنل، وہ یہ ہے کہ وہ کوسٹل ایریا ہے، ساحلی علاقہ ہے، وہ فشریز، مچھلی کے اوپر اینڈ فشنگ کے اوپر کافی ساری پاپولیشن کا وہاں تعلق ہے۔ اس کا ان کے مطلب روزگار ہے نا، جیسے پنجاب میں ایگریکلچر رہا ہے تو ادھر کا ایگریکلچر کا نام ہے فشری۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، جیوگرافی دیکھیں نا، ادھر بلوچستان کا ہب ریور تک آتا ہے، آگے سندھ کراچی شروع ہو جاتا ہے، اور بلوچستان اس کے نارتھ میں سارا بلوچستان ہے، مکران کی بات کر رہا ہوں، گوادر کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کی دوسری طرف چلیں مطلب مغرب میں تو ایران آ جاتا ہے، تو ان کا لینڈ لنک جو ہے زمینی جو باقی تعلق ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ تو اکنامکس، ٹریڈ، یہ میں تاریخی بات کر رہا ہوں، پہلے پاکستان سے پہلے بھی اور اب نیچرلی اب آج کل بھی۔ تو دونوں اس میں تو دو بڑے ایشوز ہیں، ون از دی سی، سمندر جہاں سے فشریز ہے، اور دوسرا ایران اکراس جو ٹریڈنگ روٹ ہے ان کا نا، کیونکہ جو نارتھ ہے نا اس کے گوادر سے جب ہم نارتھ چلیں یعنی کہ اس کے مغرب چلیں تو وہ بلوچستان، اور وہ کافی بڑا جو خاران اور باقی علاقے ہیں وہاں پر، ادھر یہ جو بلوچستان کے وہ کافی اس میں ڈیزرٹس بھی ہیں، پہاڑی بھی ہیں، ان پاپولیٹڈ بھی ہیں، ایرڈ بھی ہیں۔ سو اس ساری کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو جغرافیہ ہے اور اس کا جو اکنامک سائیکل ہے اس علاقے کا، وہ سمندر اور ایران اور ادھر کراچی پہ لنکڈ ہے۔ اسی لیے میں نے گورنمنٹ کو بتایا تھا جب وہ سب سے پہلے بریفنگ میں نے 2000 میں دی تھی کہ کوسٹل ہائی وے بنائیں، تو تاکہ کراچی سے تو لنک ہو نا، وہاں تو لنک کوئی نہیں تھا سڑک کا۔ اینی وے، اب اس وقت جو ایشو چل رہا ہے کہ جناب وہاں پر یہ کافی عرصے سے تھا پر اب بڑھ گیا ہے، اور اب یہ نئے سی ایم آئے ہیں بلوچستان کے، بدنجو صاحب اچھے صاحب ہیں، ان کو ایفرٹ کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ خالی ایک پرسن کا، یہ ایک ادارے کا ایشو نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے فشنگ ٹرالرز کو جو آ کے وہاں پر ان کو لائسنس مل جاتے ہیں، تو وہ آ کے اپنے ٹیکنالوجی سے اور اس سے وہ فشریز لے لیتے ہیں، تو جو عام فشر مین ہے، مچھلی پکڑنے والا ہے، مچھیرا ہے، وہ محروم ہو رہا ہے۔ تو یہ یہاں سے تو ایک سٹوری ہے ان کی جو ڈیمانڈ ہے، which is quite genuine and they have to be, people have to be، تو اس کا سولوشن کرنے کا ہے۔ تو دوسرا اس کا جو میں نے اس کو 20 سال پہلے بھی ڈیل کیا تھا، مطلب جب میں وہاں پوسٹڈ تھا آرمی میں، فورن ٹرالرز بھی آ جاتی ہیں، تو ہمارا سسٹم ہی کرپٹ ہے، آپ کو
हमारे फेडरल गवर्नमेंट में करप्ट लोग बैठे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में करप्ट लोग बैठे जो लाइसेंस देती है या इजाजत देती है, तो आप फॉरेन ट्रॉलर्स को निकालें वहां से और हमारी लोकल फिशरीज को करें। मैंने ये काम बल्कि मैंने ही शुरू कराया था। तो मैं रिपीट करता हूँ, आई आस्क्ड ऑल देम, चाहे प्रोविंशियल है या फेडरल है, कि पाकिस्तान में जो मकरान के लोग, हमारे ग्वादर के लोग और मकरान के लोग हैं, उनका हक है, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। मेरी मूवमेंट PNR भी उनकी सपोर्ट करती है और हर पाकिस्तानी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो ये बात है। जहां तक रह गया ईरान का, वहां से आपको पता ट्रेड होती है और ट्रेड को स्मगलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी ट्रेड स्मगलिंग मिक्स्ड है। तो पेट्रोल भी आता है, चीजें भी आती हैं, तो जाहिर है आप वहां पर रेट ऑफ द स्टेट भी लानी है। तो एक किस्म का बैलेंस रखना है कि आपने ये भी नहीं अलाउ करना कि कोई हथियार आए या कुछ दहशतगर्द आए वहां से आए, जाहिर है वो कंट्रोल भी करना है। और साथ ही लोगों की जो तजारत रही है या तारीखी या अभी इकोनॉमिक साइकिल आपने लाना है, क्योंकि अभी आपने उसको डेवलप करना है, ग्वादर में इंडस्ट्री लगानी है, बाकी चीजें करनी है। सो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक कंसिडरेट करनी पड़ेगी इस सारे के लिए। वो जो ग्वादर मास्टर प्लान बनाना या कागज पे बातें करनी वो काफी नहीं है। और हम तो सपोर्ट के लिए हैं, हमने क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज है, वी आर अवेलेबल टू एनीबॉडी, हम तो हर लिहाज से सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे ऊपर जो है पीपल ऑफ ग्वादर, पीपल ऑफ मकरान, यानी पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है ना, जैसे लाहौर में पाकिस्तानी है, वो भी इस तरह पाकिस्तानी है। तो आपने उनको लुक आफ्टर करना है या उनकी वेलफेयर इंश्योर करानी है। ये तो पहली बात हो गई। साथ ही आपने सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ जो मुहिम है और कार्रवाई है वो जारी रखनी है। तो हमारी स्टेट, हमारी आर्मी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी बहादुरी से वहां कर रही है दहशतगर्दों के खिलाफ, इंडिया स्पॉन्सर्ड, उनको बजाय कि ये एक इशू बन जाए बिटवीन पाकिस्तानी, इट हैज टू बी, मतलब ये जो बाहर की दुश्मनी है, जो लोग दुश्मन करार है, उसको आपने रोकना, ना कि मुल्क के अंदर एक आ दे। ये तो होगी जहां तक इसकी ये बात है जी। आप इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये यहाँ बात खत्म नहीं होती। ये तो आज आप सुन रहे हैं, इसके अलावा वहां लैंड माफियाज भी आ गए हैं ग्वादर में, और वहां पर जिस तरह पाकिस्तान में बाकी माफिया से जिन लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट किए हैं, सारे पाकिस्तान ने उन जमीनों के लिए उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। और वहां इलीगल कैंसिलेशन की है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी की है और कुछ और लोगों ने भी किया। तो आई एम सेइंग दैट राइट्स ऑफ ऑल पीपल, चाहे वो मकरान के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्सों के लोग हैं जो ग्वादर में या उस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना और उनके लीगल राइट्स को इंश्योर कराना is the responsibility of both the federal and the provincial government. सही, ठीक बात है। सही। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, बहुत तफसील के साथ आपने, आप ही का हक है कि आप इस बात को इतनी वजाहत से बयान कर सकते हैं, आपने बयान किया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उन्होंने बहुत क्लियरली वो सारी बातें कर दी जो हम सुनना चाहते हैं जी। मैं इसलिए आपसे कह रहा था, कल से कह रहा था कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, ग्वादर की सूरत हाल पर जितना अच्छा ब्रिगेडियर नादर मील बोल सकते हैं, कोई और नहीं बोल सकता। ये आपने सुन लिया, और सर हुकूमत ने अगर थोड़ा सा हिलचुल हुई है तो दुआ करते हैं कि मामला सेटल डाउन हो जाए ताकि मसाइल हमारे ख़त्म हों। आगे बढ़ते हैं सर, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों की कमी का ऐलान आज 12 बजे से होगा। पेट्रोल 5 रुपये नीचे जाएगा, शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। और इसी तरह से जो है वो लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 1 पैसे, भला मुख्तलिफ चीजें हैं। पेट्रोलियम में तो सर लगता है कि थोड़ी सी मिनी बजट भी आ रहा है, थोड़ी सी वो मिलेगी। और मिनी बजट भी उसके बाद आ रहा है, और फिर कुछ स्कीमें भी उन्होंने आज अनाउंस की हैं। अच्छी स्कीमें देखें, वो सारी अनाउंस इसीलिए की हैं कि मिनी बजट आना है। उन स्कीमों पे अमल दरामद कैसे होता है, कब होता है, क्यों कर होता है, 1 करोड़ रुपए का कर्जा मिलेगा कारोबारी हजरात को बगैर जमानत के। जब मिलेगा तो तब देखेंगे ना, और किस किस को मिलेगा ये भी देखेंगे। अच्छा, ऐसी स्कीमें अच्छी स्कीमें हैं, टारगेटेड। शहबाज शरीफ ने शुरू की थी रोटी, 2 रुपए की रोटी, उस जमाने में सारा मुल्क चीख उठा था, उसने कहा मैं नहीं रोकूंगा इसे। फिर जब उसको हटाया गया, दोबारा आया तो रोकना पड़ा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी खाती है। अब इन्हें बचाना पड़ेगा। इनका होमवर्क ज़्यादा बेहतर हो गया है, क्योंकि अब हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें हमने लिस्टें और होमवर्क खासा कर ली है, हम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है वैसे असल में उधर उनका नई इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट का, कि टारगेटेड आप सब्सिडी दें। टारगेटेड सब्सिडी से इकोनॉमी में उतना फर्क नहीं पड़ता जो पड़ना चाहिए। गरीब की मदद तो हो जाती है, आप पनाहगाहें बना दें, दस्तरखान बना दें, कुछ और कर दें, लेकिन इकोनॉमी को चलाने के लिए आप कुछ और भी करना पड़ता है। सर राशन रियायत प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, उसने कहा 10,000 किराना उसको रजिस्टर हुए और बहुत सारे लाखों खानदान के साथ जुड़ेंगे। शायद वो टारगेटेड सब्सिडी वाला मामला भी है। वही बात है, वही करना चाहते हैं। करते हैं बात, हमारे साथ माहिर उमूर इक़्तिसादियात मौजूद है मंजूर मलिक साहब। जी, मंजूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर मलिक साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। क्या सूरत हाल है? पेट्रोल तो कम हुआ,
मिनी बजट आ रहा है, कुछ स्कीमें ला रहे हैं, 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे बगैर किसी गारंटी के, श्योरिटी के, और स्कीमें आ रही हैं कि राशन डिपो खोल रहे हैं, टारगेट सब। आपको लगता है क्या मैशत चल जाएगी इससे, पनाह गाहें बनाने से, दस्तरखान बनाने से लोगों को? मीर साहब जो आप बात कर रहे थे ना जी कि जब सब्सिडी दी जाती है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात यह है कि सब्सिडी सिर्फ मोहताजों को दी जानी चाहिए और जो काम करने के काबिल है उनको काम करने की तरफ लेके आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारी बदकिस्मती है कि हम जो काम करने वाले लोग हैं, जो देखें ना, आप रेडियां लगवाएंगे अगर फर्ज करें तो उसका नुकसान क्या होगा कि इंडस्ट्री को लोग नहीं मिलेंगे और लोग जो चिंगजी चलाने वाले हैं वो ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करेंगे और आपकी इकोनॉमी में फ्यूचर में जाके बड़ी स्टेक्स आनी शुरू हो जाएंगी। हमें टेम्परेरी मेजर अपनी जगह पे लेने चाहिए कि हम पनाह गाहें बनाएं, हम लोगों को रोजगार की अगर शॉर्टेज है तो उनको सस्ते रेट पे राशन कार्ड दें, चीजें दें, लेकिन असल चीज ये है कि हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनकी ट्रेनिंग दें और उनको इंडस्ट्री की तरफ लेके आएं। और जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको फोर्स करें कि वो इनोवेशन करें इस मुल्क के लिए। और जो आपके मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं उनके ऊपर एक को डायरेक्टरी बने दोबारा से, जैसे आपको याद है कि ब्रिटिश गैजेट्स बनते थे, तो उसमें हम देखें कि हम वहां पे कहाँ पे हम अपने मुल्क के लिए वसाइल इकट्ठे कर सकते हैं और मुल्क के अंदर इंटरनल इकोनॉमी में हमने लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे हमने उनको जो है ना वो फंड देने हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, कैसे बैंकों को हमने कहना है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जस्टिफाई करें, इंश्योरेंस को कहना है कि इनको जो है अगर क्लेम आता है तो उनको पेमेंट की जाए। बदकिस्मती से हमने पॉलिटिकल नारों और सस्ती शोहरत की चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाती है और प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उसके ऊपर हम काम नहीं करते, तो क्या नतीजा निकला कि हम हर बड़े मैयर रहने के बावजूद लोगों को गुर्बत से नहीं निकाल सके। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें ना, हम सब्सिडी तो दे रहे हैं लेकिन कोई इंसेंटिव जो है मिनी बजट में कह रहे हैं टैक्सेस ज्यादा लगा रहे हैं और जो हमने छूट दे रखी है वो वापस ले रहे हैं, इससे तो और इंटरेस्ट रेट मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाना पड़ रहा है ये कह लीजिए। चलिए तो क्या क्या वो इसलिए बढ़ा रहे हैं, देखिए यही तो सबसे बड़ा फ्रॉड इस मुल्क में होता रहा है कि आप जो नारे मार रहे हैं वो नारे मार रहे हैं कि आप फर्ज करें आपको आपके मुल्क का ट्रस्ट क्यों नहीं पैदा हो पा रहा। आप जब डॉलर के साथ ये प्ले करेंगे तो क्या आपको जो डीए हम इसे कहते हैं डेफर पेमेंट की एलसीज खुल जाएं तो आपको 6 महीने का तो लोगों से पैसा मिल जाएगा जो बंदा अपनी प्रोडक्ट हमारे साथ सेल करना चाहता है। हमने अपनी इकोनॉमी को सही सिमत में अगर डालना है तो हमें उसके लिए बैठ के होमवर्क के साथ काम करना पड़ेगा। स्टेट बैंक के गवर्नर उठते हैं, वो कहते हैं जी 1% बढ़ाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। सर 2 दफा आप पहले बढ़ा चुके हैं, आप मुझे बताएं 7% से आप दोबारा उसको 11% पे ले गए हैं। अब 11% पे आप ले गए हैं, 1-1.5% बैंक बढ़ा देगा तो 15-14% पे चला जाएगा ना जी। तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? बिजली के बिल आप बढ़ा रहे हैं, गैस आप कहते हैं हमारे पास नहीं है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल कहाँ दे रहे हैं आप क्यों नहीं जो लोकल रिसोर्स है उनको इस्तेमाल करने की तरफ आते और लोगों को एक परमानेंट मैयर दें कि जी इस इंडस्ट्री ने कोल से बिजली चलानी है या गोल से अपने बॉयलर चलाने हैं, इस इंडस्ट्री ने चलाने, जो भी एक तरीकाकार है उसके मुताबिक काम करें ना जी। अब छोटी छोटी इंडस्ट्री किधर से वो कोल लेके आएगी, कैसे वो चलाएगी? आपने तो सिंपल कह दिया जी हम नहीं रह सकते, हमारे पास गैस नहीं, 1950 के बाद हमारे पास डिस्कवर नहीं। सर इस तरह नहीं होता। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन्वायरमेंट को, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके ऊपर काम करना था ताकि लोग अपने एक पैसे को भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते और लोग एट्रैक्शन करके आते, आपके इंसेंटिव पे ना आए। आपके माहौल की जो एट्रैक्शन होती है उसकी बुनियाद पे आपके पास पैसा होता है जब इन्वेस्ट करनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी मंजूर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मंजूर मलिक साहब, आपने ठीक बात कह रहे हैं। पनाह गाहें बनाने से जरूरी है, चले जरूरी, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। बिजनेस इंसेंटिव दे, लोग उधर आए, प्रोडक्शन हो, ऐसी प्रोडक्शन हो जो आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके दे, और जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस ठीक होगा तो बहुत सी बातें ठीक हो जाएंगी। जैसे आपने भी कहा कि स्कीमें तो अच्छी, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो फिर बात असल ये बात है। सर एक छोटी सी खबर है, प्रोग्राम के आखिर में जरूर डिस्कस करेंगे। शहबाज गिल साहब इनवाइटेड थे कॉमन कॉलेज फॉर वुमेन में, वहाँ पर एक खातून प्रोफेसर हैं डॉक्टर फौजिया, उनका नाम पुकारा गया तो उनके वो स्टेज पे नहीं, और बाद में ये हुआ जी कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया और ये कहा कि शहबाज गिल मेहमान खुसूसी बनने के काबिल ही नहीं है। सर आमरीतों में इस तरह का देखा जाता था कि परवेज़ मुशर्रफ से
یا کسی جرنیل سے ڈگری نہیں، لینے سے انکار کیا. بات اب یہ ہے- جمہوریت کے لوگوں سے بھی اس طرح سے ہوگا سر؟ جمہوریت کیا شہباز گل کسی جمہوریت کا نمائندہ ہے؟ تحریک میرے انصاف کا حصہ ہے میرے سر. ٹیکس سے پیسے لے کر وہ صرف بھونکو بننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. کوئی آپ مذاق تو نہیں کریں نا جی. ایک خاتون نے ساری عمر محنت کی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگری ایسے نہیں ملتی. وہ ڈگری لینا چاہتی ہے تو کسی آبرو عزت مند طریقے سے لینا چاہتی ہے. سوال تو اس وائس چانسلر سے ہونا چاہیے جس نے اسے وہاں بلایا ہے, کس کام کے لیے بلایا, کس کھاتے کے لیے بلایا, کیا نمبر بناتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے گورنر کو بلایا جاتا ہے, صدر کو بلایا جاتا ہے, وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے وزیر تعلیم کو آپ بلا لیتے ہیں. یہ کس کو بلا لیا آپ نے, کیوں بلا لیا آپ نے؟ سر جب کالج انتظامیہ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا, جو پیغام چھوڑا ہے وہ ایسا نہیں ہے. اور شہباز گل سے جب سوال کیا گیا تو اور آپ اس کا نام بار بار نہ لیں, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں. آپ نے ذکر کر دیا تو میں نے جواب دے دیا, اتنا ہی کافی ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا جناب کہ جمہوریت ہے, سب کے پاس رائٹ ہے, بس وہ ٹھیک اپنا ہے, ٹھیک فیصلہ ہے, دے سکتے ہیں. جمہوریت ہے تو یہ جمہوریت کے لیے چتر بھی پڑھتے ہیں جو ان کو پڑھ چکے, انڈے پڑے تھے کہ سیاہی پڑی تھی, کیا پڑا تھا. ٹھیک ہے بھائی صاحب, پروگرام کا وقت جمہوریت اپنا رنگ دکھائے گی. ختم ہو گیا. پاکستان میں جمہوریت پنپنی چاہیے اور جمہوری رویے بھی پنپنے چاہیے. اس طرح کے واقعات آئینہ ہوتے ہیں ہمارے جمہوری رہنماؤں کے لیے بھی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے جارمی سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.